بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ تقریباً یہ چوتھا پارٹ ہے قربانی کے مسائلوں پر۔ اس پارٹ میں آپ کو کن کن جانوروں کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے، اور کن کن جانور کی قربانی کتنے لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور جن جانوروں کی قربانی ہو رہی ہے ان جانوروں کی عمر کیا رہنا چاہیے، یہ 3 باتوں کے اوپر میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ اب پہلی بات، قربانی کے اندر 3 جانور کی قربانی جائز ہے: بکرا اور گائے اور اونٹ، اور یہ 3 جانور پالتو جانور رہنا ضروری ہے، جنگلی جانور نہیں رہنا۔ اگر جنگل سے شکار کر کے لایا ہوا بکرا ہے یا بیل ہے یا بھینس ہے یا جو بھی اور جانور جس کا گوشت کھانا حلال ہے، ان جنگلی اور وحشی جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو پالتو جانور خرید کر یا اپنے پاس پالتو جانور ہے تو ان پالتو جانور کی قربانی جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، بکرے کی قربانی صرف ایک آدمی کی طرف سے ہی ہو سکتی، ایک سے زیادہ لوگوں کی طرف سے بکرے کی قربانی ادا نہیں ہو سکتی، یعنی پورے ایک بکرے کی قربانی صرف ایک آدمی کی طرف سے ہوئیں گی، نہ کہ 2 لوگوں کی طرف سے یا 3 لوگوں کی طرف سے۔ البتہ بڑے جانور، اونٹ، گائے، بیل، بھینس، ان بڑے جانوروں کی قربانی میکسیمم 7 لوگوں کی طرف سے ہو سکتی، اس سے زیادہ لوگوں کی طرف سے ادا نہیں ہوئیں گی۔ تو ایک بڑے جانور کی قربانی صرف ایک آدمی اپنے طرف سے کر سکتا ہے یا 2 آدمی مل کے اپنے طرف سے دے سکتے ہیں، تو بڑھتے بڑھتے 7 آدمی کی طرف سے ایک بڑے جانور کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ ہر ایک آدمی کو ان 7 لوگوں کے اندر ہر ایک آدمی کو اپنا 7واں حصہ ملنا چاہیے، 7واں حصہ بغیر کمی پیشی کے ہر ایک شریک کو ملنا چاہیے۔ فار ایگزامپل، اب ایک بڑے جانور کی قربانی 7 لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے، اور وہ بڑے جانور کا وزن فار ایگزامپل 70 کلو ہے، تو ہر ایک کو اپنا 7واں حصہ 10 کلو بغیر کمی پیشی کے ملنا چاہیے۔ لیکن اگر بڑے جانور کی قربانی 8 لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے یا 10 لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے تو یہ قربانی ادا نہیں ہوئے گی، کسی کی طرف سے قربانی کی واجب ادا نہیں ہوئے گی، کیونکہ کسی کو بھی ان کا اپنا 7واں حصہ نہیں ملے گا، ہر ایک کو کمی پیشی کے ساتھ ہی ان کا حصہ ملے گا۔ اس لیے بڑے جانور کے اندر صرف 7 لوگوں کی شرکت ہو سکتی ہے، 7 لوگوں سے زیادہ لوگ مل کر ایک بڑے جانور کی قربانی نہیں دے سکتے۔ اور اس کے اندر دوسری بات غور کرنے کی بات یہ ہے،
ہر ایک کی نیت عبادت ہو. فار ایگزامپل، اب 7 لوگوں میں سے 6 لوگ اپنی قربانی کی نیت سے بڑے جانور کے اندر حصہ لیے ہیں، لیکن ایک آدمی صرف گوشت کی نیت سے، صرف گوشت لینے کی نیت سے اس میں حصے دار ہے تو کسی کی قربانی بھی ادا نہیں ہوئے گی. اس لیے پورے ایک جانور اگر 7 لوگوں کی طرف سے، پورے ایک بڑا جانور اگر 7 لوگوں کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے تو نیت، عبادت کی نیت کا خیال ضرور رکھنا ہے. اگر عبادت کی نیت کسی ایک کے اندر نہیں ہے، کسی ایک کی نیت قربانی دینا، قربانی کی عبادت کی نہیں ہے، محض خالی گوشت لینے کی ہے، گوشت کھانے کی نیت سے وہ اس میں حصہ لے رہا ہے، تو کسی کی قربانی بھی ادا نہیں ہوگی. اب تیسری بات، ان جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ کن کن جانوروں کی کیا کیا عمر ہونی ہے؟ تو بکرا پورا ایک سال کا رہنا، یعنی 1 سال کمپلیٹ ہو کر دوسرا سال رننگ رہنا. 1 سال مکمل، 1 سال عمر کا بکرا، یعنی پورا 1 سال اس کا مکمل ہو گیا اور دوسرا سال رننگ میں ہے، تو اس بکرے کی قربانی جائز ہے. اب اس بکرے میں لیمب ہے، شیپ ہے، بعض وقت یہ لیمب یا شیپ، دمبا، یہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، لیکن وہ اصل میں صرف 6 مہینے کا یا 8 مہینے کا ہے، لیکن دیکھنے میں وہ 1 سال کمپلیٹ جانور دیکھنے میں کیسا لگتا ہے بالکل اسی طرح ہے، تو اس کی قربانی بھی دے سکتے ہیں. یہ مسئلہ صرف دمبا، لیمب اور شیپ کا ہے. لیمب بولتے، شیپ بولتے. اس کے علاوہ جو بکرے ہیں ان کا پورا 1 سال کمپلیٹ ہو کر دوسرا سال رننگ میں رہنا ضروری ہے. ابھی 1 سال کمپلیٹ نہیں ہوا، 1 مہینہ اور باقی رہ گیا، صرف 11 مہینے کا بچہ ہے یا 12 مہینے 10 مہینے کا بچہ ہے، تو یہ بکرے کی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن اگر 8 مہینے 10 مہینے کا شیپ یا لیمب ہے، وہ دیکھنے میں بالکل 1 سال کمپلیٹ ہو کر دوسرا سال رننگ میں جو بکرا ہے اسی کے طرح ہے، تو اس لیمب، شیپ، دمبا کی قربانی جائز ہے. دوسرا جانور گائے، بیل، بھینس، ان جانوروں کی عمر 2 سال، یعنی 2 سال مکمل ہو کر تیسرا سال رننگ میں رہنا ہے. تو 2 سال مکمل گائے، بیل، بھینس کی قربانی جائز ہوگی. 2 سال سے کم، 1.5 سال جانور کی قربانی یا 1 سال 10 مہینے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. تیسرا جانور اونٹ.
اونٹ 5 سال کا مکمل جانور 5 سال مکمل ہو کر 6واں سال رننگ میں رہنا، تو 5 سال مکمل ہو کر 6واں سال رننگ میں ہے تو اس اونٹ کی قربانی جائز ہے۔ اگر اس سے کم ہے، 5 سال سے کم ہے، 5 عمر سے کم ہے، تو اس اونٹ کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ آپ کے سامنے تین باتیں آ گئیں۔ ایک، کن جانوروں کی قربانی دینا جائز ہے، اور کن جانوروں کی قربانی کتنے آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور تیسری اور آخری بات، قربانی کے اندر دیے جانے والے قربانی جانوروں کی عمریں کیا ہونا چاہیے۔ اب ان 3 جانوروں میں سب سے موٹا تازہ اور ہر قسم کے کمی پیشیوں سے پاک، صاف اور شفاف جانور کی قربانی دینا بہت بہت پسندیدہ اور اچھا ہے، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے، تو عبادت میں اچھی چیز کو دینا ہے۔ ہر کمیوں سے اور ہر عیب سے پاک صاف جانور کی قربانی عبادت میں دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کن کن کمیوں کے باوجود بھی جانوروں کی قربانی ہو جاتی اور کن کن کمیوں کی بنا پر ان جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، اس پر انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔